السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام ہمیں سوچنا ہے کہ نام سے ہم نے یہ رکھا ہے نیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پروپیگنڈے کے عالمی پروپیگنڈے کی زد میں آ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ ایسا گرے ایریا پیدا ہو جاتا ہے جو حقائق کو ہمیں پس پردہ ڈالتا ہے، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور جو باہر والے کہتے ہیں اسی پہ یقین کر لیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے گمراہ کن زندگی گزارتے ہیں پروپیگنڈے کے زیر اثر. تو آج خوش قسمتی ہماری دیکھیے کہ ہمارے ساتھ پھر ہمارے مہمان بیرونی دنیا سے سیر کی، وہاں پیدا بھی ہوئے، اگر قطر میں پیدا ہوئے تو امریکہ میں آپ رہے بھی. عدنان مرزا صاحب سے ہماری مراد ہیں، اور آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے ساتھ سوالات کے لیے حاضر ہے، آپ کی ترجمانی کرنا چاہتا ہے. ہم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شکریہ بہت بہت. آج یہ سوال یہ ہے، ہمیں سوچنا ہے، ہمارا عنوان ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سوالات جو ہمیں پروپیگنڈے کی وجہ سے جس کے جوابات نہیں مل رہے ہوتے ہیں بلکہ کہانی سی گھڑ کے سنا دیتے ہیں، جس میں ہم احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں. اور یہ یورپ والے، مغرب والے بہت کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ بھی کرتے ہیں، لیکن شاید مسلمانوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو اس تعلق سے بہت زیادہ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ وہی پکچر دکھانا چاہتے ہیں جو خود دیکھتے ہیں. ہماری بھی تو ایک حیثیت ہے، ہم بھی تو اینٹی، ہمارا بھی تو وجود ہے نا. اس کو اندر سے تسلیم نہیں کرتے، باقی ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے رہتے ہیں. جی دیکھیں، یہ سب باتیں جو بھی لیڈرشپ پوزیشن پہ ہوتا ہے اس کو لیڈرشپ مینٹین کرنے کے لیے یہ سب چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں کرنی پڑتی ہیں. اور اس میں اگر ہمارے اندر کوئی احساس کمتری ہے وہ اس لیے کہ ہم اپنی ہسٹری بھول چکے ہیں، ہم اپنی لیگیسی بھول چکے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے آپ کے اوپر اپنے سافٹ جو ان کی پاور ہوتی ہے میڈیا کے تھرو، کلچرل انفلوئنسز کے تھرو، وہ آپ کو ایک امیج اور نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں اپنے بارے میں. تو وہ ظاہر ہے جب آپ کے پاس اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تو آپ ان کا نیریٹو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور وہی آپ پر حاوی ہو جاتا ہے. تو ایک ظاہر ہے آپ نے اتنا مختصر اور مکمل جواب دیا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا ہے تو وہ ہم اپنی، جس طرح آپ نے کہا ہماری جو ہسٹری ہے اس کو بھی ہم بھول گئے، لیگیسی کو بھی نہیں ہم چلا پا رہے ہیں، تو ہم ایک دلدل میں پھنس گئے جس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں. کرنا کیا چاہیے اس صورتحال میں؟ دیکھیں، جو ایک تو یہ چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے آج کل کے دور میں کہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ ویک ہے. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس میں رہ کے آپ کو نکلنا ہے باہر. ٹھیک ہے. اور اس کو نکلنے کے لیے آپ کو اس جو نیریٹو ہے پہلے تو اس کو سمجھنا ہے کہ ان کا جو نیریٹو ہے اس میں کتنی ٹروتھ ہے، کیونکہ وہ بھی جو آپ کو سائڈ دکھا رہے ہیں جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی بالکل غلط سائڈ آپ کو دکھا رہے ہیں. صحیح جو پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہ پروپیگنڈا ہے. جب آپ ان کے ممالک میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی بہت ساری ایسی پرابلمس ہیں جو ہماری پرابلمس ہیں ان کی کنٹریز میں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ان کا میڈیا وہ دکھاتا نہیں ہے. ان کا بھی میڈیا کنٹرولڈ ہے، کنٹرول میڈیا، بالکل ان کا میڈیا. اور وہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ یار ہمارا میڈیا کنٹرول ہے اور اس کو فریڈم ملنی چاہیے. دیکھیں، میرے خیال سے تو اس وقت کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ فری میڈیا ہے. ہر جگہ میڈیا پہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ جو اسٹیٹ کی جو نیریٹو ہے اس کو آپ غلط طریقے سے یا صحیح طریقے سے بتانا چاہیں گے یا لیکن جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے اس کو چیلنج کریں گے تو کوئی بھی میڈیا فری نہیں ہے. یو ایس کے اندر بھی جو پریزیڈینشیل ڈبیٹس ہوتی ہیں یا اس میں جب پریزیڈنٹس یعنی جو بھی گورنمنٹ میں لیڈنگ پوزیشن پہ ہوتا ہے آپ اس سے سوال کرتے ہیں تو آپ کو جواب کے لیے پہلے سے ہی بتانا پڑتا ہے ہمارا یہ سوال ہے. اور بہت کم اگر کوئی ایسا جرنلسٹ ہوتا ہے جو ایسا سوال پوچھتا ہے جو ان کو تنگ کرتا ہے تو اس جرنلسٹ کو پھر دوبارہ اجازت بھی نہیں ملتی. تو وہاں پہ بھی اس طرح کی صورتحال ہے. بہت کم فری میڈیا ہے وہاں پہ بھی. ایسا نہیں پھر بھی یہاں سے زیادہ ہی ہوگا لیکن ہے کم ہی ہے وہاں پہ بھی. ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے مفادات کو زیادہ بہتر طور پر پروٹیکٹ کر لیتے ہیں اور ہماری مفادات کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ یہ ایک الگ دنیا ہے اور باہر کی دنیا الگ ہے. یہ تو جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو یہ جسٹیفیکیشن کا دعویٰ کیسے کر لیتے ہیں؟ کس منہ سے کرتے ہیں یہ؟ یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ نے سوال کیا
کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آگے سے ہمیں کوئی چیلنج نہیں کرے گا. جہاں پہ بھی ان کو لگے گا کہ آپ ان کو چیلنج کریں گے تو پھر جو ہے نا آپ کو دبانے کی کوشش کی جائے گی. یہ ان کا سیٹ اسٹریٹجی ہے جو یہ بہت عرصے سے یوز کر رہے ہیں. یہ ابھی کی بات نہیں ہے. اگر آپ روم کی ہسٹری میں دیکھیں وہ بھی ایگزیکٹلی یہ ہوا تھا. روم امپائر بہت جگہ پہ پھیلی ہوئی تھی, لیکن جو سٹی آف روم تھی اس کے لیے اسٹینڈرڈز الگ تھے, جو ان کے باقی جو سٹی آف روم سے باہر رہتے تو ان کے لیے اسٹینڈرڈز الگ تھے. تو یہ تو کیونکہ یہ جس طرح سے مینٹین کر رہے ہیں اپنا لائف سٹائل, وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ سب کو یہ اجازت دیں کہ سب یہ اس لائف سٹائل کو کہتے ہیں کر سکیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کہ جو آپ نے بتائی ہیں کہ وہاں کے اوپر ایسے کر رہے ہوتے ہیں, اور تو لیکن وہ اس کی بالکل کے ریفلیکسز تو یہاں کے حکمرانوں پہ بھی آ رہے ہیں. وہی کچھ کر رہے ہیں اپنے قوم کے ساتھ. وہ جو ہے چھپاتے ہیں اور وہ پروپیگنڈا دکھاتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ایک پکچر اپنے مفادات کی دکھاتے ہیں. یہ تو زیادتی ہے. یہ کون سی آزادی ہے جو یہ یہاں کے حکمراں ان کی نقل کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ تو ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے, یہ تو آواز بلند کر ہی نہیں سکتے, کبھی ہمیں ان سے نجات مل ہی نہیں سکتی, اور ان کی غلامی سے کبھی ہم نکل ہی نہیں سکتے. یہ بالکل صحیح بات ہے. اور اسی طرح دیکھیں یہ سکھائے جاتے ہیں وہاں پہ. آپ کے جتنے بھی یہاں کے پولیٹیشنس بھی ہوتے ہیں یا جو بھی لیڈرشپ پوزیشنس میں ہوتے ہیں, یہ وہاں جاتے ہیں اور یہ بھی ویسے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو یہاں جو کہیں پہ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے, اسی کو دوسری جگہ پہ ریپلیکیٹ کیا جاتا ہے, اور یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہو رہا ہے یہاں پہ. دیکھیے ایٹ دا کرکس آف دا میٹر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کی جو ریسورسز ہیں اس کو کون زیادہ استعمال کرنا چاہتا ہے, اور اگر وہ زیادہ استعمال اس کو کرنا چاہتے ہیں, وہی چاہتے ہیں کہ کیونکہ فائنائٹ ہے, اس میں لمٹس ہیں. تو اگر یہ زیرو سم گیم کہلاتا ہے وہاں پہ, کسی کے پاس ہوگا کسی کے پاس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ان کے لیے یہ زیرو سم گیم ہے. اگر ان کے مفادات پہ کوئی اور بیسکلی اپنا کلیم کرے گا تو اس کو تو پیچھے یہ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے وہ پورے دنیا میں, صرف میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, بہت سارے ممالک میں انفلوئنس کرتے ہیں. جہاں پہ بھی ریسورسز ہوتے ہیں وہاں پر انفلوئنس کیا جاتا ہے. ایک سوال تو بنتا ہے آپ سے, آپ نے دنیا دیکھی ہے, کئی ممالک میں گھومے بھی ہے, امریکہ کو بھی خوب سمجھتے ہیں اور عربیوں کو بھی خوب سمجھتے ہیں. یہ بتائیں گے ہمارے ساتھ ہی اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ چلے کرتے ہیں, سب کے ساتھ کرتے ہیں, ہم ان کو کیا ڈیمیج کر رہے ہیں؟ ہم تو کچھ مطلب ایسا تاثر دیتے ہیں کہ سارا چیزیں, ساری بربادی, یہ ورلڈ وار جنگیں جو ہیں وہ ہم نے لڑے ہیں اور ہم نے ہی انسانیت کو مارا ہے. یہ کھیل کیا ہے کہ کیوں ہم کو اتنا اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور یہ دنیا کو جتاتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں مسلمان. جی دیکھیں, یہ نیریٹو بلڈنگ کی بات ہے, اور آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چین کی. ٹھیک ہے, چین آپ کتنی بھی بڑی ہوگی آپ اس کو, لیکن اس کی مضبوطی کا اندازہ صرف اس لنک سے لگایا جاتا ہے جو سب سے ویک ہوتا ہے. جتنا جو ویکسٹ لنک ہوتا ہے, اگر وہ ویک ہوگا تو پوری چین اتنی ہی کمزور ہوگی یا اتنی اسٹرانگ ہوگی. گڈ, ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ نے دیکھنے کہ جو لوگ ہمارے اندر ہیں اور وہ لوگ اگر ہمارے اوپر ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں یا ہمارا ایک نیریٹو بلڈ ڈالتے ہیں, تو یہاں کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ کرتے ہیں. یہاں پر لیڈرشپ میں کمزوری ہے یا لوگوں میں بہت زیادہ کمزور ہیں, اور اس وجہ سے یہ, ورنہ بہت سارے ممالک ایسے ہمارے پیریفری میں ہی ہیں کہ جنہوں نے اس چیز پہ سٹینڈ لیا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور مثال ہے وہاں پر کہتے ہیں جس کو اف یو اسٹینڈ فار نتھنگ یو فال فار ایوری تھنگ. اچھا, ٹھیک ہے, تو یہ نا آپ جب کسی چیز پہ سٹینڈ ہی نہیں لیں گے تو آپ ہر چیز پہ گرتے رہیں گے.